لیکن احد کے اندر جو پہلا بندہ آیا کفار کی طرف سے، وہ اتنا طاقتور، اتنا توانا، اتنا مضبوط اور اتنا معروف تھا کہ عام لوگ اس کو کہتے تھے جیسے کہ بھینسوں کے اندر سانڈ ہوتا ہے نا، وہ دور سے نظر آتا ہے، اس کا قد کاٹ اور اس کا سارے معاملہ. تو یہ کیفیت اس بدبخت کی تھی، اور وہ دھاڑتا آ رہا ہے کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں، کسی میں جرأت ہو تو آئے، میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا، ابھی چند لمحات کے اندر میری تلوار فیصلہ کرے گی، جس نے آنا ہے وہ آگے آئے. اس انداز سے وہ باتیں کرتا چلا بڑھ رہا ہے، اور باقی صحابہ کرام اب اپنے اپنے انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام کسی کو حکم دیتے ہیں کہ تم آگے بڑھو اور جا کے اس کا جواب دو، لیکن پیغمبر رحمت علیہ السلام کسی کو حکم نہیں دے رہا ہے. اور یہ بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک بہت زبردست انداز تھا. اور اس غزوہ احد کے بارے میں عمومی طور پہ ہمارے مورخین، ہمارے اساتذہ، ہمارے پروفیسرز، حتیٰ کہ بعض علماء کرام وہ بھی یہ کہہ دیتے ہو جی احد میں شکست ہوئی تھی، حالانکہ بالکل جھوٹ ہے یہ بات. اگر پوری تفصیل کے ساتھ ہم غزوہ احد کا جائزہ لیں تو جتنی شاندار کامیابی اللہ رب العالمین نے دی ہے آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کہ سب سے پہلے جب وہ بندہ آیا ان کا طلحہ بن ابی طلحہ، اور چیلنج کر رہا ہے آ کے، تو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک عجب کام کیا. غزوہ احد میں وہ طلحہ بن ابی طلحہ اونٹ پر سوار ہے اور بڑا معروف ہے اور بڑا سخت جان ہے، بڑا لڑاکا ہے، بڑا ماہر ہے، اور وہ چیلنج کر رہا ہے. لیکن سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اچانک آگے بڑھتے ہیں، نہ گھوڑے پہ سوار ہوئے نہ اونٹ پہ، پیدل، اور یکدم اس انداز سے جمپ لگایا اور اونٹ کے اوپر سوار ہو گئے، اسی کے اونٹ پر. اندازہ کریں کہ اونٹ پر جمپ لگا کے چڑھنا کتنا مشکل کام، اور وہ بھی دشمن کا اونٹ، اور دشمن بھی وہ جو دھاڑ رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے ہے کہ بھی آؤ کوئی سامنے آتا ہے. تو انہوں نے فی الفور اس کے پیچھے بیٹھ کے اس کی گردن سے دبوچا اور اس کو نیچے گرایا، اور بغیر اس کو موقع دیے اس کو ذبح کر کے پھینک دیا چند لمحات کے اندر. لیکن آج کے یہ جو بزدل مسلمان ہیں یہ ان کافروں سے سبق حاصل کریں اگر مسلمانوں سے نہیں سیکھتے. وہ ایک کافر قتل ہو گیا، طلحہ بن ابی طلحہ، اس کا سگا بھائی عثمان بن ابی طلحہ آگے بڑھا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک شہید ہو جائے تو جناب پورے علاقے میں پتہ نہیں کیا کوہرام مچ جاتا ہے. اس دور میں وہ کفار کی حالت یہ تھی، ایک کافر قتل ہوا، سگا بھائی آگے بڑھ کے جا کے جھنڈے کو پکڑ لیتا ہے. اب یہ حمیت کی بات ہے نا، غیرت کی بات ہے. وہ دین اپنی جگہ پہ، لیکن ان کے اندر یہ تھا کہ ہم نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. تو وہ سگا بھائی جب آگے بڑھا، اور پھر وہی بات وہی انداز، لیکن اب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس کے کندھے پر تلوار ماری جو یہاں سے لگتے ہوئے پورا پیٹ چاک کرتے ہوئے ناف کے نیچے تک چلے گئے اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پھینک. اب یہ 2 بندے جو بڑے تھے ان کے اور سگے بھائی جن کا پورا روب داب تھا پورے علاقے میں، ان کے مقابلے میں کوئی سوچتا نہیں تھا آنے کا، دونوں کٹ گئے. لیکن چشم فلک نے عجب منظر دیکھا، جب یہ 2 بھائی قتل ہو گئے تو تیسرا بھائی ابو سعد آگے بڑھا اور وہ چیلنج کرنے لگا جھنڈا کفر کا پکڑ کے کہ بھی آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے. تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں کھڑے ہو کے تیر مارا، اس کی گردن میں لگا، ایسا وہ لگا کہ اس کی جو زبان ہے وہ منہ سے باہر لٹک گئی اور ادھر مر گیا. چوتھا پھر انہی کا بھائی آیا. اسلام کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں
تو کفر سے ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، یا تو وہ کفر کی چیزیں ہی بالکل دبا دیتے ہیں، اور یا پھر ایسا رنگ دیتے ہیں کہ جی نہیں نہیں نہیں، ہم مقابلہ تو کر ہی نہ سکتے، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ ہماری فوج کر سکتی ہے، نہ ہماری عوام کر سکتی ہے، نہ ہمارا ملک کر سکتا ہے، نہ پوری دنیا کے مسلمان کر سکتے ہیں۔ جو فلسطین میں ہوتا ہے ہوتا رہے، جو کشمیر میں ہوتا ہے ہوتا رہے، جو جہاں پر کافر کا دل کرے ان کی عزتیں لوٹے، ان کے مدارس چلائے، ان کی مساجد کرائے، جو جی چاہے کرے، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے۔ اور ان کفار کی حالت کیا تھی، کیسے ان کا کفر پھیلتا ہے، وہ اپنے کفر کے لیے خدمات پیش کرتے ہیں، اور یہ مسلمان بے حسی کا مظاہرہ کریں۔ ان کا چوتھا بھائی آگے بڑھا اور اس نے بھی اسی انداز سے اپنے جھنڈے کو پکڑا اور اعلان کرنے لگا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا۔ وہ حصافہ بن ابی طلحہ جب آگے بڑھا تو عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس انداز سے اس کے اوپر ہٹ کیا کہ وہ بھی وہیں پہ واسطے جہنم ہو گیا۔ اب 4 کے بعد تو بریک لگ جانی چاہیے تھی نا، کہ ایک گھر کے 4 جنازے، لیکن جب بندہ کوئی سٹینڈ لیتا ہے کس چیز پہ، اس کو سمجھ آ جائے صحیح کہ یہ غلط ہے لیکن میں اس پر ہوں، اور یہ صحیح ہے لیکن میں اس پر ہوں، وہ جب اپنی بنیادوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر چشم فلک یہ منظر بھی دیکھتی ہے کہ انہی کا 5واں بھائی آگے بڑھتا ہے اور وہ چیلنج کرتا ہے کہ آؤ میرے مقابلے میں۔ وہ جلابس نام کا وہ جب بات کرتا ہے تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ بھی طلحہ کے بیٹے ہیں سارے، یہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں، یہ آگے بڑھ کے تو اس کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ پھر ان کا چھٹا بھائی آگے آتا ہے، وہ بھی اسی انداز سے اپنے جھنڈے کو پکڑتا ہے اور پھر مسلمانوں پر حملے کے لیے چیلنج کرتا ہے۔ اس کا نام ارطاد بن شرحبیل ہے۔ وہ جب آگے آیا، ان کا وہ نمائندہ تھا، اس 6 بھائیوں کے بعد یہ آتا ہے، تو اس کو بھی سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے واسطے جہنم کر دیتے ہیں۔ تو 6 جو مسلسل ان کے تھے سگے بھائی اور بھتیجے بھانجے خاندان کے، یہ سب کے کمانڈر تھے، رہبر تھے۔ اس کے بعد بھی جو ان کے آئے تو یہ جگہ بعد دیگرے مسلسل واسطے جہنم ہوتے رہے، کوئی مسلمان شہید نہیں ہوا ان کے آتے۔